السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قربانی کی فضیلت، یعنی قربانی آپ کرتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پہ کیا نقصان ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، یعنی بڑی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل، یعنی مدینہ منورہ میں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے تب تک آپ ہمیشہ ہر سال 10 سال رہے، 10 سال قربانی کی آپ نے، اور مسلمانوں کی اجتماعی عبادت ہے۔ تمام مسلمانوں کی اجتماعی مل کر عبادت کرتے ہیں، اسی لیے مذہب اسلام میں اس کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام النحر میں قربانی کرنے کے عمل کو سب سے بہترین عمل قرار دیا۔ ایام النحر اردو کی ذوالحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 3 دن کو ایام النحر۔ اور وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے لیے سخت وعید بیان کی، سخت ڈانٹ پھٹکار لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس سے قربانی کی عظمت و اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی چند احادیث نقل کی جاتی ہے۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام جو قربانی کے دن کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ بلا شبہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کو لے کر آئے گا۔ بلا شبہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ آگے نمبر 2، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے والد یعنی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ قربانی کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے، اور انسان جانور کے بالوں کو گن نہیں سکتا، بے شمار ناممکن ہے، تو بے شمار اللہ نیکیاں دے گا۔ آگے دیکھیے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اور اون یعنی دمبا اور بھیڑ کے بال کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون کے بھی ہر بال یعنی ہر ریشہ کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ تیسری حدیث میں دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جائیے اور ذبح ہوتے ہوئے سے دیکھیے۔ کیونکہ آپ کے لیے ہر اس قطرہ کے بدلہ میں جو اس کے خون میں سے ٹپکے گا، آپ کے گزشتہ گناہوں میں سے ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ فضیلت ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے، ہم گھرانے کے لیے خاص ہے، ہمارے گھرانے کے لیے خاص ہے، یا ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو قربانی کی یہ فضیلت ہے کہ ہر خون کے قطرہ کے بدلہ میں جو خون ٹپکتا ہے، گزشتہ گناہوں میں سے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور ہر بال کے بدلے ایک نیکی اور ہر قطرے کے بدلے ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو وسعت ہو یعنی وہ صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ فضیلت ہو گئی قربانی کرنے کی، اور نہ کرنے پہ وعید ہے، ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے اور نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام صاحب نصاب، صاحب وسعت کو قربانی کرنے کی توفیق دے۔